کی جو بات ہے، جو میسج ہے، بات وہی ہے، اس اللہ پہ آپ کا یقین سے بھی زیادہ جو آپ کی کنیکشن ہے، آپ کا جو آپ کا اس سے ربط ہے، اس کا تو ہے ہی ہے آپ سے. وہ حاضر ناظر ہم کہتے ہیں، کیا ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اسی طرح سے. اور جب کوئی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، اس وقت ہم کتنا قائم رہتے ہیں. وہ جسے نماز قائم رکھنا کہتے ہیں، یا اپنے لفظوں پہ قائم رہنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا. اپنا علم جو ہوتا ہے ہمارا، یا معلوم علم، یا جو ڈاکٹرز یا دنیا داری بتا دکھا رہی ہوتی ہے، وہ ایک طرف ہوتا ہے. اور جسے ہم انہونی کہتے ہیں، یا علم یا لاجک کے مطابق وہ ممکن ہی نہیں ہوتا، وہی ہمیں اپنے رب سے امید ہوتی ہے. اس لیول پہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ اس کا اپنا پیغام بھی ہے کہ یہ جو میرے منکر ہیں، جو میرے منکر ہیں، یہ جب تمہارے مقابلے پہ آتے ہیں تو ان کا اپنے اسباب پہ بھروسہ ہوتا ہے. ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، کس گریڈ کے ہیں، کتنی مار ہے ان کی، کتنی تعداد ہے ان کی. لیکن تمہارا ایمان میرے پہ ہونا چاہیے. اسباب تمہارے پاس جو بھی ہیں، ہاں کھڑا تمہیں ہونا پڑے گا، لیکن یہیں پہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ تم دیکھنے میں تعداد میں کم ہو، اسباب میں کم ہو، لیکن حق کے لیے اگر تم ڈٹ جاؤ. لا الہ الا اللہ یہی ہے جو آپ کے سارے بت توڑ دیتا ہے. وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے، موت کا خوف، یا بیماری کا خوف، یا غربت کا خوف، یا دنیاوی عزت کا خوف، دنیا کا خوف، دنیا کیا کہے گی، جان مال اولاد کا خوف. کئی خوف ہوتے ہیں، ان ساروں سے وہ بے خوف کر دیتا ہے اگر آپ کا یار وہ ہوتا ہے. اصل میسج یہ ہے کہ آپ کا واقعی اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے، جیسے حمزہ کو تھا کہ نہیں میرے ماں باپ کو اللہ کیوں یہ دکھ دے گا، اور اللہ نے اس کو یہ بھی توفیق اللہ دیتا ہے. جو آزمائش جسے فتنہ کہتے ہیں، آپ میں سے کسی نے آج میرے سے بات کیجیے کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے کہ دو گروہ بن گئے ہمارے دعا والوں کے. ویسے کوئی اٹیک ہے باہر سے، اور کوئی ایسی فضا ہے اور وہاں پہ حملے کا بھی ڈر ہے، لیکن ہم دعا والے بجائے دعا پہ اکٹھے رہنے کے ہماری آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں اور ہم دو گروہ بن جاتے ہیں. اور آپ کا ایسے ہے جیسے آپ ہے ہی نہیں، یا آپ کہیں اور ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں، ہم بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر حملہ بھی ہو جاتا ہے شاید، تو پھر سب کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے. اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ کھڑے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اس نے دیکھا ہے جو بھی اس کا تھا. تو پھر آپ پتہ نہیں کہیں سے آتے ہیں اور ہم آپ کے گرد تھوڑی دیر اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اچانک سے وہ حملہ ختم ہو جاتا ہے، یا ہمیں فتح ہو جاتی ہے، یا حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو مجھے کہ یہ مجھے کیا نظر آیا، میں کہ مجھے تو نہیں پتا آپ کو کیا نظر آیا، لیکن اس میں اس نے کہا میں حیران ہوں کہ وہ یعنی وہ دو بڑے آپس میں ان کا بڑا بانڈ ہے. اس دن بھی وہ دونوں اکٹھے ہی تھے جب مجھے سنا رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ سر اس میں تو ہم دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، اور یعنی یہ اس کیمپ میں تھا، میں ادھر تھا، تو یہ کیسے پاسبل ہے. میں کہا یار یہ پاسبل ہے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے حق کی، اور اللہ بار بار آزماتا ہے. حق پہ قائم کون رہتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ آزماتا ہے اللہ کی اجازت سے. تو ہر حال میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے، بھروسہ اس پہ کرنا ہوتا ہے. اسی کو توکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تقوی ہے آپ کا. مشکل وقت میں بھی، آسانی کے وقت میں بھی، ہر حال میں اس کو یاد رکھنا اور اس کی حیا رکھنا. جو سرکار نے کہا نا، جب حیا نہیں کرو تو جاؤ جو مرضی کرو. اسلام سارے کا سارا حیا ہے. آپ کو کوئی بھی نہیں کمرے میں دیکھ رہا اکیلے، لیکن آپ کو حیا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے یا نبی پاک کو منہ دکھانا ہے. جیسے میں نے آج دعا سیشن والی پوسٹ کے اندر ایک علامہ اقبال کا قطعہ تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں درود پڑھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میرا کردار تو وہ ہے نہیں ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے تو کچھ اپنے اندر آیا نہیں ہے میرے. کس چیز کا میں درود انہیں بھیج رہا ہوں؟ اگر ان کی بات جس کی میں تعریفیں کر رہا ہوں کہ وہ سراپا رحمت تھے، خوش اخلاق تھے،
خوش اخلاق ہیں, رحمت ہی رحمت ہیں, پیار ہی پیار ہیں, حسن ہی حسن ہے, تو پھر ان ساری چیزوں کی اگر میں تعریفیں کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے, یہ اس امت کے لیے فیشن کیوں نہیں بن گئی؟ ان کے لیے الٹے سیدھے پجامے قمیضیں جو ہیں وہ جس طریقے کی مرضی نیا فیشن آ جائے وہ تو فٹافٹ راتوں رات پاپولر ہو جاتا ہے. تو نبی کی بات کو, ان کے کردار کو تعریفیں یہ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے اندر فیشن کیوں نہیں بنتا؟ ہم اس کو اپناتے کیوں نہیں؟ ہم ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کیوں نہیں, عفو درگزر کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں وہ بھائی چارہ, وہ اخوت کیوں نہیں ہے جو نبی ہم میں چاہتے تھے یا ابھی بھی چاہتے ہیں؟ تو وہ پھر ہیں کیوں نہیں؟ تعریفیں تو ہم کرتے ہیں, یہ تو بڑی تعریفیں ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کھا کے دعا دی, جی طائف میں انہوں نے ایسے کر دیا, یا کربلا والوں نے دعائی دی, تو وہ لیکن ہم خود تو فوری طور پہ شمر جدید بن جاتے ہیں یا بدلے لینے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا تل جاتے ہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ میں کیا درود پڑھوں, کس زبان سے اب درود پڑھوں, کہ وہ میرا کریکٹر ہی وہ نہیں ہے. تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے ان اشعار میں. اور قبلہ و کعبہ اگر آپ کے وہ ہیں تو ان کے سامنے غالب نے بھی اس کو ایسے ہی کہا ہے کہ کعبے کے اس منہ سے جاؤ گے غالب, ٹھیک ہے, شرم تم کو مگر نہیں آتی, ان کو فیس کیسے کرو گے, یا انہیں کیسے فیس تم نے کرنا ہے, انہوں ادھر منہ کرنا کیویں ہے, پلے کھ نہیں. تو وہ کردار ہی وہ نہیں ہے. میں عموماً اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا اسلحہ تھا, کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر کے 10-15 سالوں کے اندر 2 سپر پاورز کانکر کر لی. غزوہ بدر میں ان کے پاس ڈنڈے بھی پورے نہیں ہیں, 313 بندہ تو ہے لیکن 14 تلواریں اور 80 ڈنڈے ہیں, باقی ویسے ہی خالی ہاتھ ہیں. اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ کھجور کی سوکھی شاخ جو ہے, جو کسی کام کی نہیں ہوتی باغ والے کی, لیکن اس زمانے میں وہ بھی تلوار کے طور پہ کام آتی تھی. اس کی ایج بڑی شارپ ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے, تلوار سے بھی کاٹنی مشکل ہوتی ہے, ایک دوسرے کو لگ تو سکتی ہے, ایک ڈنڈے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. شاید اس زمانے کے 4 آنے 8 آنے کی دیتا ہو, تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے. تو باقی بیچارے لیکن اپنے اپنے ایمان پہ آ کے کھڑے ہیں, بس خالی ہاتھ کھڑے ہیں. اس اللہ پہ ہے کہ فتح اس نے دینی ہے, مطلب انتہائی عجیب بلائنڈ فیتھ ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا, فضائے بدر پیدا کر. تو اسی طرح زندگی کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, کسی پہ پیڈا لگ گیا, کسی کو لیمفوما کی رپورٹ آ گئی, کسی کو سوئی لگ گئی, اس میں فٹ ہم یہی سوچتے ہیں لاجک کے مطابق کہ اب کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. آگے بندہ بڑا تکڑا ہے, اس کی بڑی سفارشیں ہیں, وہ تو جج کا جرنیل کا بھائی ہے, ٹھیک ہے, یا خود وہ ایسے ہے, ادھر سے یا بیماری ہے تو اس کی رپورٹیں سامنے ہیں, تو کوشش تک کرنی چھوڑ دیتے ہیں, یا نا امیدی, مایوسی آتی ہے. تو مایوسی ڈپریشن ہے, مایوسی کفر ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اللہ تے کر لے گا, وہ جس میں تے تو وی آئے گا نا, وہ نہیں. اللہ میں تے میں اگر نہیں ہے, اللہ ہے یا نہیں ہے. اور یہی ہماری ریزن ہوتی ہے کہ ہمارا اس اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے, غیر اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. وہ چاہے ہمارا علم ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ کسی کی ریسورسز ہیں, چاہے وہ اسباب کی کمی ہے, یا دشمن کے پاس یا مقابلے میں کسی کے پاس اسباب کی زیادتی ہے, تو ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر تمہارا میرے پہ ایمان ہے اور تم حق پہ ہو, تمہارے ذمے صرف کھڑا ہونا, کوشش کرنا ہے اپنے حصے کی. یہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی کتنی اوقات ہے, یا آپ کا کتنا علم ہے, یا آپ کی کتنی پیسہ کتنا ہے, سورسز کتنی ہے. تو آپ نے صرف کوشش کرنی ہے, پھر اس میں میری مدد شامل حال ہوگی. اور اسی امید کے اوپر آپ اگر جہاز آسمان کی بلندیوں پہ ہو اور اچانک پائلٹ کہہ دے کہ جناب سیٹ بیلٹس باندھ دیں, تو کلمہ پڑھ لیں, تو آپ کلمہ بھی اس امید سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بچ جائیں گے. اب آپ اس کو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ جہاز تیزی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, پھر بھی ایک امید ہوتی ہے
ٹھیک ہے. اس وقت بھی بندہ توبہ بھی شروع کر دیتا ہے, ساتھ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ توبہ پتہ نہیں مانی جاتی ہے کہ نہیں, شاید یہ آخری منٹ کی توبہ ہے, یا یہ شاید اگر چانس ہے تو اللہ چانس دے دے گا. تو ویسے اس سے یہ امید ہوتی ہے, یہ اس کی پہچان ہے. اور اگر آپ اس حالت سے نکل جائیں اور بچ جائیں تو پھر بڑا کچھ دن تو شوق سے بیان کرتے ہیں کہ بس جی تقریباً چلے گئے سا. لیکن بدبختی ہے ہماری کہ کئی بار اللہ ہمارے جیسے ہی انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹیں بدلتے مجھے ہی پکارتے ہیں. لیکن جو ہی یہ اس سچویشن سے نکلتے ہیں, جو ہی ان کو اس میں سے صحتیابی دیتا ہوں یا کامیابی دیتا ہوں یا آزادی دیتا ہوں, تو یہ میرے پاس سے یوں گزرتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں, جیسے پہچانتے ہی نہیں. اور مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ کنورسیشن یاد ہے جب 2020 میں کووڈ بڑی پیک پہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤنز لگ گئے. وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو واپس آیا ہادی, تو بڑا پریشان ہو کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے میں آ رہا ہوں, اتنے کلومیٹر مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا, کوئی گاڑی نظر نہیں آئی, یہ لاہور ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ بابا ورلڈ ول نیور بی دا سیم اگین. میں نے کہا نو اٹس میٹر آف فیو ڈیز. کہتا ہے اب جانے دے بابا, پوری دنیا کا حال دیکھا ہے. وہ مجھے نکال کے نا مختلف ٹویٹر سے ویڈیوز دکھانا شروع ہو گیا کہ نیو یارک میں یہ حال ہے, فلاں جگہ یہ حال ہے. ان دنوں لوگ وہ ویڈیوز بھیجتے بھی تھے کہ وہ سمندری پرندے جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اب مدتوں سے, وہ ساحلوں سے شہروں کے اندر تک آ رہے ہیں, کیونکہ اب ساحلوں پہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو ساحلوں سے بڑی دور ہٹ گئے تھے وہ پرندے اب ادھر پھر رہے ہیں جو مدتوں میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے. تصویریں تھیں. تو مجھے دکھاتا رہا, کہتا ہے نہیں بابا ویسے بھی اب انسان جو ہے نا اللہ نے سوچنے میں مجبور کر دیا ہے. وہ پوسٹ آ بھی رہی تھیں, مختلف آرٹیکل آ رہے تھے کہ امریکہ والے بھی لکھ رہے تھے کہ جناب اتنا اسلحہ اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ تھا, اتنے وینٹیلیٹر ہوتے, اتنی دوائیاں ہوتی, اتنے ڈاکٹر ٹرین کیے ہوتے. ہر قوم یہی کچھ سوچ رہی تھی. لیکن 2020 کا اینڈ ہی تھا میرا خیال, یہ 21 کا سٹارٹ تھا. تو وہی بیٹا میرا پوچھ رہا تھا میرے سے, بابا آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ یہی کچھ کریں گے, کیونکہ تازہ بھگت کے آ رہا تھا باہر سے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ بابا وہ تو سارا کچھ وہی کچھ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا بچے بلکہ یہ اللہ سے معافی مانگو, یہ بڑی تیزی سے ہوگا. کہتے نہیں, میں نے کہا یہ پہلے سے زیادہ تیزی سے ہوگا. میں کہا انہیں ٹھانیوں آئے نے, انہوں نے تھانے کا خوف بھی مک گیا. ٹھیک ہے, تو 21 کا میرا خیال اینڈ تھا. تو آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کہہ رہے ہوتے تھے, پہلے وہی تھا ایک بندہ کھوں کرتا تھا نا تو فون پہ بھی اس کی آواز آ جاتی تو اس کے گھر ہی نہیں جاتے تھے, فون بھی نہیں اٹینڈ کرتا تھا کوئی, فون چوئی نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کہہ دینا میں نے کسی کام والا کہنا جی استقار ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور گھروں میں وہ بچے کھڑے کر دیے جی, وہ جی سینیٹائزر دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں پہلے صاف کر کے آئیں, جوتے باہر اتار کے آئیں, ابا جی آپ بھی باہر سے آئے ہیں تو نہا کے آئیں. کہاں یہ حال تھا. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ ہم فون کرتے تھے ہاسپٹل سے کہ جی آپ کی امی, آپ کے دادا ابو, آپ کے ابو, ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, بخار اتر گیا ہے. چونکہ پیشنٹس بہت زیادہ تھے, وارڈ خالی ہوتی تھی, تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ انہیں لے جائیں. بلیو یو می کہ اول تو ایک بار کہتے اچھا جی ٹھیک ہے, پھر کوئی نہیں آتا تھا. دوبارہ فون کرتے تھے تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا. پھر ہم لوگ ان نون نمبروں سے, دوسرے نمبروں سے فون کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر کئی بار اور ساتھ غصے میں بتانا کہ یار میری آپ کا یہ نام ہے, میری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا میں آ رہا ہوں, آج دوسرا دن ہے. پھر آگے سے جواب آنا, ڈاکٹر صاحب وہ نا میرے گھر میں 3 بچے میرے ہیں, 2 میرے بھائی کی ہیں, ڈاکٹر صاحب والدہ بھی بوڑھی ہیں, شوگر کی مریض ہیں, تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. تو ابا جی کو آپ کو شور ہے کہ ابا جی کو اب نہیں ہے, یا آپ انہیں ابھی اور رکھ لیں. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ حال ہوتا تھا کہ مریض بھی رو رہا ہوتا تھا. مریضوں میں یہ مشہوریاں تھیں, آپ کو یاد ہے یہ مشہوریاں ہوتی تھی کہ ڈاکٹر جان کے مار دیتے ہیں, ڈاکٹروں کو پیسے ملتے ہیں, ڈاکٹر گردے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر جان کے ویکسینے لگا رہے ہیں, اس کے پیسے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور تھیں. اور جس کو وہ ہاسپٹل تک لے آتے تھے, جب وہ ٹیسٹ اسپیشلی آ بھی گیا کرونا کا,
تو اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا تھا. اور خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ چھوڑنی مشکل. پھر باتیں مشہور تھیں کہ جی وہ ڈیڈ باڈیاں بھی غائب کر دیندے نے, وہ انج کر دیندے نے, اونج کر دیندے نے, جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں, جنازے جان دی اجازت نہیں, سارے خود ہی تھے وہ سارا. جو بھی اللہ معاف کرے, کچھ انسانوں نے خود جو ہے وہ کہہ لیں افواہ سازی تھی. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا خوف, لوگوں کو خدا یاد آیا ہوا تھا, لیکن ادھر وہ کرونا گیا ہے اور ادھر واپس وہی رنڈی رونے, وہی کرپشن, وہی دو نمبریاں, وہی ظلم, وہی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں. اور مجھے اللہ نے دکھایا, میں اپنے ڈاکٹرز کو کہتا ہوتا تھا یار, کیونکہ ہم میڈیسن والے تھے تو ہم تو ہاسپٹل چھوڑ نہیں سکتے تھے, باقی ساری اسپیشلٹیز والے اپنے گھروں میں تھے, لیکن میڈیسن والے کرونا کا پیشنٹ صرف آتا تھا. تو ہم یہ آپس میں بات کرتے تھے کہ ہماری ایمرجنسی بھری ہوتی تھی, سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی ایک دن میں 3000 سے اس سے زیادہ پیشنٹ آتا ہے, کہ یار کرونا کا تو 100-200 پیشنٹ آتا ہے, کچھ مائلڈ ہوتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, کچھ صرف سسپیشن میں نزلہ زکام اور کسی وجہ سے ہے وہ آ گئے, لیکن وہ ہارٹ اٹیک کہاں گئے, وہ نمونیاز, وہ خون کی الٹیوں والے, معدے کی الٹیوں والے, کالے یرکان والے, گردے فیل والے, راشے کے مریض, مطلب وہ پیشنٹس ہی نہیں آتے تھے. اور بیماری بہت کم ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کو خدا یاد آ گیا تھا. ٹھیک ہے, نماز قائم تھی 24 گھنٹے, بس اللہ ہی یاد تھا, کسی کو کچھ یاد نہیں تھا. ٹھیک, تو جب اللہ ہی یاد تھا تو کسی کا کوئی بیماری شماری غائب تھی ساری. جو ہی وہ زور ٹوٹا, پھر آپس میں نفرتیں, آپس میں چلاکیاں, ایک دوسرے سے ظلم زیادتیاں, ایک دوسرے کی پھر بددعائیں, وہ دوبارہ شروع ہوئی, لڑائیاں ٹسلیں شروع ہوئیں, اور بیماریاں اور ایکسیڈنٹس اور وہ سارا کچھ پھر آنے شروع ہو گئے. تو اللہ معاف کرے, وہی بات ہے کہ انسان بھولتا بڑی جلدی ہے, جلد باز بھی ہے, اور اجلت پسند بھی ہے, اور پھر اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا ہے, دوسروں پہ بھی کرتا ہے اور اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے. ڈپریشن یا انزائٹی, خوف یا غم, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, ایسے نہ ہوتا, ویسے نہ ہوتا, یا ہائے کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, یہ سارا کا سارا تبھی ہوتا ہے جب اس رب کی قدرت سے دھیان ہٹ جاتا ہے. اگر آپ کی اپنے یار کے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے, یار سے یاری ہو, تو جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر تھانے دار سے, چھوٹے موٹے تھانے دار سے دوستی ہو, آپ وہ کسی کی فکر نہیں ہوتی, آپ پکڑ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے پنگے بلکہ الٹا لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہنا 7 میاں دا 100 بنایا ہوں تسی, اور ٹرک شرک کا ڈر نہ ہو تو آپ گاڑی دوسری سائڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں. کی ہے جی, جج صاحب اپنے نے, جرنیل صاحب اپنے نے, ابا جی 22ویں گریڈ چ نے, تھانے دار, میں کہہ رہا ہوں تھانے دار ہے دوست. ٹھیک ہے, وہ باجی نرگس کی جب عابد باکسر صاحب کے ساتھ تھی, لڑائی نہیں ہوئی تھی, سٹیج دے بادشاہ ملکہ سارا کچھ ہی سنو. ٹھیک ہے, کسی کی جرت نہیں تھی. یہی حال ہم ساروں کا. ٹھیک ہے, اس دنیا کی سرکس میں وہ آپ کی چھوٹے موٹے تھانے دار سے دوستی ہوتی ہے تو آپ سے بڑا جوکر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کی ہیٹ میں سے خرگوش بھی نکل رہا ہوتا ہے اور کبوتر بھی نکل رہا ہوتا ہے, کسی کے کان میں سے بھی آپ پانی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب کڑکی میں پھنستا ہے بندہ, خدا یاد آتا ہے, تو پھر کم ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ ہے, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور میرا اللہ میرے کرے گا. اور رب کہتا ہے کہ جو میرے پہ یقین رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ ایمان کو جانتا ہے. ہاں, اس کی اپنی گریٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے. آپ کئی شہید ہو کے بھی کامیاب ہوتے ہیں, اور کئی جیت کے بھی ہار جاتے ہیں, اور ادھر بھی دنیا ان کا انجام دیکھتی ہے. آگے تو جو ہوگا ہوگا. میسج اس میں بہرحال یہی ہے کہ وہ رحمان ہے, جو بار بار میں کہتا ہوں, جو آپ لوگ میرے سے زیادہ تر آپ لوگ فون پہ میرے سے
بحث کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعا سیشن میں آنے دیں یا آپ ہمیں مل لیں. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میرا اس میں کمال نہیں ہے. آپ فی الحال سورہ رحمان کو 7 دن سنیں, اور جو آپ لوگ دعائیں بھی کراتے ہو بیٹا, آپ سب لوگ بھی سورہ رحمان کا ہی میسیج دیا کرو, اور 3 بار اللہ پانی کا, اسپیشلی جب آن لائن کر رہے ہوتے ہو یا فونوں پہ لگے ہوتے ہو یا ان نون کسی بندے کو کرا رہے ہوتے ہو, ہر ایک کو یہی میسیج دیں. آپ لوگ میرا نمبر دے دیتے ہیں, میرے تک لے بھی آتے ہیں, میرے تک پہنچا بھی دیتے ہیں, آپ کو ترس بھی آ جاتے ہیں, لیکن اس بندے نے بیسک اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوتا. جیسے کہتے ہیں نا, ہوم ورک ہی اس کا نہیں ہوتا. میں ہی ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال تو تہاڈیاں ویڈیو ویکھ رہے ہیں, بڑی مشکل نہ تہاڈا نمبر ملیا ہے, بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم ملا ہے, بڑی مشکل سے آپ کے ہسپتال کی اس وارڈ کا پتہ چلا ہے, میں آ گیا ہوں. اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے سورہ رحمان 7 دن سنی ہے, نہیں میں ہوں, تسی دسو گے نا. پھر میں کہ جی ویڈیو کی دسدا پیا سی. میں ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ہے کارڈ لگا ہوتا ہے کہ صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کو سننا ہے, قاری باسط کی مصری کی آواز میں, جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے. پاس پانی رکھنا ہے, بعد میں پانی لے کے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لینا ہے. یہ میسیج ہے, اور یہ آپ نے کیا نہیں ہے. 3 سال سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اثرات بڑے نے میرے تے. ایک تو اس قوم تے نہ اثرات ختم ہوندے نے, ٹھیک ہے, نہ جن ان کے ختم ہوئے ہیں نہ جادو, اور بات نکلتی ہے آپس کی لڑائیاں, ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا, ایک دوسرے کے لیے. پھر ان کے گھر میں لوہے کے ٹکڑے گرتے ہیں, ان کے خون کے چھٹے آتے ہیں, ان کے ہانڈی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, شیشے دروازے ٹوٹنے لگتے ہیں, چھت بجنے لگتی ہے, پانی کی ٹوٹیاں چل جاتی ہیں, پنکھا بند چل جاتا ہے. وہ ساری باتیں میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن یہ میری بات آگے سے نہیں مان رہے ہوتے. آج ایک خاتون میرے ساتھ رو رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہزاروں نہیں لاکھوں لٹائے ہیں میں نے. میں بھی حیران ہوا کہ وہ ایک کہہ لیں کہ روحانی سلسلہ ہے, بیت والے لوگ ہیں تو, لیکن وہ بڑی ایڈمنٹ تھی. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو کسی اور جانا بھی نہیں, بہت سخت جادو ہے, سارے مر جاؤ گے. اور دوسرا یہ کہ لاکھوں ڈاکٹر صاحب میں نے دیے ہیں. اب مجھے عمران صادق نے شاید دعا کرائی تھی تو اللہ نے مجھے شفا دی ہے, میں ٹھیک ہوں, 1.5 ہو گیا ہے. لیکن لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اب اتنی دیر سے ان کے پاس نہیں جا رہی, اور نہیں پیسے لے کے گئی. کاکی کدھر جا رہی ہے؟ کینیڈا سے تو آئی ہے, اب تجھے جانے کی پڑ گئی ہے, یا ادھر آیا. تو کہتے جی مجھے جو ہے وہ میدا بند کر دیا انہوں نے. میں کنہوں نے؟ کہتے جی اسی سلسلے والوں نے, نام نہیں ان کا لے رہا. تو میں نے کہا انہوں نے فون کر کے آپ کا میدا بند کیا ہے؟ کہتے نہیں میں تو سم ہی بدل لی ہے. میں کہ جی پھر انہوں نے کی لوڑ ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کرتے سکتے نے. میں کہ جی وہ ہے جڑے انہوں نے لکھاں لینے سن لے لے, اور تھوڑے ورگے کئی پہنچ گئے ہون گے. ہن تھوڑے کو ویسے 4 پیسے جڑ گئے نے, تسی پھر دینے نے تے وکری گل ہے, ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں کہ جی مجھے لگتا ہے آپ نے پھر دعائیں مانگی ہیں, پھر اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. تسبیح کوئی تھوڑی سی پھر شروع کی ہے, کہ نہیں تھوڑی سورت تغابن پڑھی سی, سورت بقرہ تو منزل کیتی ہے. میں کہ جی مجھے اس میں جو سورہ بقرہ ہے اس میں کوئی 10 بڑے حکم بتائے, مجھے ایک بھی نہیں پتا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگ رہی, میں سے کھایا نہیں جا رہا, میں اب انہیں رجت کیا سمجھاتا. بہرحال وہ دعا دوبارہ انہیں کرائی, فوراً کہتی دیکھو نا, دیکھو میرے تو ٹوٹ گیا سارا کچھ. میں کہ نہیں, میں نے آپ کا واپس دھیان اس کی طرف کیا ہے, اور میں نے آپ کو کچھ نہیں کیا. وہ جو سورہ بقرہ کا بھی مالک ہے, سورہ رحمان کا بھی مالک ہے, سورہ تغابن کا بھی مالک ہے, اس نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو آپ اس کے اوپر قائم تو ہوں. بہرحال وہ شیطان بھی بڑی تیز چیز ہے, اور نفس بھی, تو انسان پھر کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ فوکس قائم. صلی علی شفیعنا, صلی